اسلام آباد میں اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آج جی آئی ٹی کی رپورٹ عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش کی گئی اور یہ سب کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ رپورٹ اور اس کے مدرجات نہ ہمارے لیے نئے ہیں اور نہ آپ کے لیے نئے ہیں اور نہ ہی یہ قوم کے لیے نئے ہیں۔ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ دراصل ان الزامات پہ مشتمل ہے جنہیں پچھلے کئی سال سے عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل نیریٹو میں ہم پہ لگاتے آئے ہیں، اور یہ ہمارے سیاسی مخالفین کے الزامات کا ایک کلام ہے جو رپورٹ کی شکل دے کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس پورے رپورٹ کو اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے اندر کوئی دلیل، کوئی اوتھینٹک سورسز یا اوتھینٹک مواد کی بجائے ایسی چیزوں کا سہارا لیا گیا ہے جن کی قانون میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس رپورٹ کو ردی قرار دے کے مسترد کرتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ چند روز پہلے اسی جگہ پہ ہم نے آپ کے ذریعے پاکستانی قوم کو اپنے ان تحفظات سے آگاہ کیا تھا جو جے آئی ٹی کی تشکیل سے لے کر جس انداز میں جے آئی ٹی کو چلایا گیا اور جس انداز میں جے آئی ٹی سے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی تھیں، گواہان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس انداز میں اسے قانون کے تقاضوں کے برخلاف سیاسی ایجنڈے کے اوپر چلایا جا رہا تھا، جس انداز میں چن چن کر اس میں ہمارے مخالفین کو ڈالا گیا تھا، تو یہ رپورٹ ہمارے ان تمام تحفظات پر اوتھینٹسٹی کی مہر لگاتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ہمارے وہ تمام تحفظات جو ہیں وہ درست ہیں۔ اس رپورٹ کو اگر عمران نامہ قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ مکمل طور پہ ایک سیاسی جماعت کے اس موقف کا مجموعہ ہے جس کو کبھی ردی کی ٹوکری میں پھینکے جانے والے کاغذ کہا گیا، کبھی پکوڑوں کے لفافوں کی مثال دی گئی، کبھی فریولس قرار دیا گیا۔ وہ تمام الزامات جو سیاسی بنیادوں پر لگائے جاتے تھے وہ اس رپورٹ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور اس لیے اس رپورٹ میں جو بہت خوشائند بات ہے کہ ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ابتدائی، بہت اچھا ہوتا کہ اگر حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کوئی مالی بدعنوانی کا کیس نکالا جاتا، کوئی سرکاری وسائل کو ناجائز استعمال کرنے کا الزام لگایا جاتا، کوئی ٹیکس پیئر کی رقم میں خرد برد کا الزام لگایا جاتا، کوئی ان کے خلاف ان کے اتھارٹی کے مس یوز کا الزام لگایا جاتا، تمام کے تمام الزامات ان کی فیملی کے نجی کاروبار کے حوالے سے جس سے وزیر اعظم لا تعلق ہو چکے ہیں، اور کسی جگہ کسی ایسٹ سے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ جو پاناما لیکس تھیں ان کے اندر بھی وزیر اعظم کا نام شامل نہیں تھا، لیکن نہایت محنت کر کے جھوٹ کے ملاپ کر کے کوشش کی گئی ہے کہ ایک ایسی کہانی کھڑی کی جا سکے کہ جس سے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا جائے، جس کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے سامنے اس رپورٹ کی کانٹرڈکشنز
اور اس رپورٹ کے جھوٹ کو مکمل طور پہ نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ اس کے پرخچے اڑا دیں گے کہ یہ رپورٹ کی کیا حیثیت ہے۔ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کو مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ صرف 13 متعین کردہ سوالات کا جواب دے، لیکن اس نے ان 13 سوالوں کی جواب کی بجائے خود ایک ٹرائل کورٹ بننے کا فیصلہ کیا، اور یہ کس بنیاد پہ کیا اس پہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن یہ اتنی بھی نہ سمجھنے والی بات نہیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ ہمارے وکلاء تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اس کی تفصیل کا جو موقف ہے، اس کی کانٹرڈکشنز کا، اس کی جو تعصب ہے اس کے اندر، اس کا بھی خلاصہ قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن میں صرف یہ بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت یہ، جیسے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا تھا، کہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ 2013 میں ایک منتخب حکومت آئی جس نے پاکستان کو اقتصادی ترقی کے راستے پہ ڈالا، ایک تباہ ہوئی معیشت کو سنبھالا، ملک جس میں بدامنی لاقانونیت زوروں پہ تھی اس کو نکیل دی، کراچی کے امن کو بحال کیا، بلوچستان جسے جنرل مشرف عملاً پاکستان سے کاٹ گئے ہوئے تھے، جہاں پر یوم آزادی مناتے ہوئے لوگ شرماتے تھے، اس بلوچستان کو ترقیاتی ایجنڈے سے دوبارہ قومی دھارے میں شامل کیا، کشمیر گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں ترقی کے شامل کیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے عظیم و شان منصوبے کو حقیقت میں ڈھالا۔ تو اس ترقی کے ایجنڈے سے ہمارے مخالفین، جو سیاسی مخالفین بھی ہیں اور ملک کے مخالفین بھی ہیں، وہ مسلسل اس کوشش میں رہے کہ پاکستان میں سیاسی انتشار کے ذریعے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ذریعے اس ترقی کے سفر کو روکا جائے۔ لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اسی طرح ناکام ہوگی جیسے دھرنا 1 اور دھرنا 2 ناکام ہوئے تھے، بلکہ میں اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دھرنا نمبر 3 کہوں گا۔ یہ دھرنا نمبر 3 بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح ناکام ہوگا جیسے دھرنا 1 اور دھرنا 2 ناکام ہوئے تھے۔ اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے، جو لیگل چند پہلو ہیں، وہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب آپ سے بات کریں گے، لیکن آخر میں یہ بات کہہ کے ختم کروں گا کہ حکومت انشاءاللہ تعالی ان تمام مخالفین کے جو حملے ہیں ان کا مقابلہ کرے گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ اس رپورٹ میں کوئی پبلک ایکسچیکر یا سرکاری وسائل کے حوالے سے کسی کو یہ موقع نہیں کہ ایک انگلی بھی اٹھا سکے۔ ہم پاکستان کے وسائل کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے حیثیت میں اضافہ ہوا ہے، 9 رینکنگز بڑھی ہیں، ہمارے کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی سکینڈل سامنے نہیں آ سکا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے اس ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے مخالفین کے تمام حسرتیں اسی طرح ناکام ہوں گی جیسے ماضی میں ناکام ہوتی رہی ہیں۔ تو اب میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سے کہوں گا کہ کچھ اس کے قانونی پہلوؤں پہ بات کر لیں، پھر انشاءاللہ خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان صاحب کی گفتگو کے بعد آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محترمہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روشنی میں بنی تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ فیئرنس کے تحت اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق رپورٹ دے گی۔ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پی ٹی آئی کی رپورٹ ہے۔
میں آپ کو اس کے چند پہلو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کرنا، شہادت اکٹھا کرنا، ان کو سمجھنا، پڑھنا ہائیلی اسپیشلائزڈ کام ہے. وکیلوں کو بھی بال سفید کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. 6 میں سے 4 آدمی اس جی آئی ٹی میں ایسے تھے جن کا قانون سے زیرو تعلق تھا، جن کا انویسٹیگیشن کا، انٹروگیشن کا، قانون شہادت کا یا فوجداری قانون کا زیرو تجربہ تھا. دوسری بات یہ لگتا یہ ہے کہ زیادہ تر وقت وہ بجائے اس کام کرنے کے irrelevant کاموں میں ٹائم لگاتے تھے، جس کا ایک ثبوت آپ نے 120 صفحے کی میڈیا مانیٹرنگ رپورٹ سے لیا، جس میں انہوں نے 84 لائرز، ٹیچرز، پالیٹیشینز کی مانیٹرنگ کی، اور وہ مانیٹرنگ سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیژن سے شروع ہو گئی. آپ اس میں دیکھیں 20/4/2017 کی نصرت جاوید کی سٹیٹمنٹ کورٹ کی، حالانکہ یہ جی آئی ٹی 2 مئی کو بنی ہے. اسما جہانگیر صاحبہ جو ہماری سینئر لائر ہیں، ان کی رپورٹ بھی جی آئی ٹی سے بننے سے پہلے. اتنا انالیسس وہ کر سکتا ہے جس کے پاس شاید اس پی آئی ڈی سے بڑا کوئی سیٹ اپ موجود ہو، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنی ساری توانائیاں وہ اس کام پہ لگاتے رہے ہیں. آپ دیکھیے انصاف کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو تحقیق کرنے چلا ہے وہ متعصب نہ ہو، باعث نہ ہو. آپ محترم بلال رسول کو دیکھیے، یہ محترم میاں محمد اظہر صاحب کے میٹرنل نیفیو بھانجے ہیں. یہ کون ہیں اظہر صاحب؟ جب نواز شریف کی منتخب حکومت کو غیر قانونی طور پہ ہٹایا گیا، شب خون مارا گیا جمہوریت پہ، وہ محترم جا کے کنگز پارٹی کے سربراہ بن گئے. اس سے زیادہ کیا آپ کو باعث چاہیے؟ یہ وہی کام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڈا نے کیا تھا، اور ان کی محترمہ پاکستان مسلم لیگ کیو، جو نواز شریف صاحب ان کی فیملی کی آرچ رائیول ہے، جو کنگز پارٹی ہے، جو ہماری پارٹی کو توڑ کے بنائی گئی تھی، اس کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑتے ہیں. ایسے آدمی کیسے فیئر ہو سکتے ہیں؟ مسٹر عامر عزیز، جنرل ریٹائرڈ مشرف کے زمانے میں جو ریفرنسز جھوٹے بنانے گئے، جن کو 13 ججز آف ہائی کورٹ نے، 10 جج آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے، 3 جج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹھیکری میں پھینک دیا جو حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. اس کے وہ ریفرنس بنانے والے، لکھنے والے تھے. اب وہ دوبارہ، یہ اتنا باعث ہے. اور البرکہ اور التوفیق کمپنیز، جن کا جھگڑا رہا ہے کمرشل ڈسپیوٹ حدیبیہ کے ساتھ، یہ اس کے سی ایف او رہے ہیں. ایسا آدمی جس کا اتنا لنک ہو مخالفوں کے ساتھ، وہ کس طرح فیئر انصاف کر سکتا ہے؟ آگے چلیں. چلو جی، آپ بیٹھ گئے. انویسٹیگیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی انوسنٹ پرزیومڈ ہوگا. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو. وہ تو جو بھی سامنے آتا تھا اس کو دھمکاتے تھے. طارق شفیع صاحب کا آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، جاوید کیانی کے ساتھ کیا سلوک کیا. ان کے لوگوں کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالتے تھے، ہیراس کرتے تھے، اپروور بنانے کی کوشش کرتے تھے. کیا ان کو مسعود محمود چاہیے؟ میرا خیال ہے وقت بہت آگے چلا گیا ہے، اب مسعود محمود سے کام نہیں چلے گا. اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کو کہ وہ ان تمام دھونس دھاندلیوں کے باوجود بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ قائم رہے. لیک کو دیکھ لیں، لیک کی گئی، بتایا نہیں گیا آج تک کہ وہ معصوم کون تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کون تھا. اور جو اس دن کیس میں ہوا، رپورٹ دی 12 کو، اور کام تو بھی 24 گھنٹے میں رپورٹ دے چکے ہیں. جس دن ہماری درخواست گئی ہے، بظاہر تو رپورٹ آ چکی تھی.
لیکن بتایا کہ شاید سپریم کورٹ کو بھی دھوکے میں رکھا گیا. یہ ساری چیزیں ڈارکر شیڈوز کاسٹ کرتی ہیں اس تمام پروسیس پہ. آخر میں دو چیزیں اور عرض کروں. یہ ٹیکنیکل مینز جو ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ کام کرتے رہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کو سادہ لفظوں میں جاسوسی کہتے ہیں, اسپینوج کہتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ ہم نے پتہ کیا کہ اتفاق کے سی ای او ہارون پاشا صاحب فلاں گئے, فلاں جگہ گئے, طارق شفیع سے انہوں نے یہ بات کی. پہلا جھوٹ بہت بڑا کہ یہ اتفاق فاؤنڈری کے یا اتفاق مل کے یہ سی ای او ہے ہی نہیں, نہ ہی اس نام کا کوئی ادارہ وجود رکھتا ہے. یہ ان کے خوف ہیں جو بولتے ہیں. دوسری ایک بات, پاکستان کے قانون میں ایسا کرنا جرم ہے. سیکشن 19 جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ہے اس کے تحت 2 سال سزا ہے. آپ کسی صحافی کا, کسی گواہ کا یا سیاستدان کسی کا بھی بیان یا ٹیلی فون ٹیپ یا سننا چاہیں, آپ کو سب سے پہلے 3 ادارے ہیں, ان کا کم از کم لاء میں لکھا ہوا ہے گریڈ 20 کا افسر وزیر انٹیریئر کو درخواست دے گا, اس سے اجازت لے گا, اس کے بعد عدالت عالیہ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں نے مسٹر اے کا یا بے کا فون ٹیپ کرنا ہے, ان کی موومنٹ دیکھنی ہے, تب یہ لیگل ہے. یہ ٹوٹل انلیگل ہے اور کرمنل افینس ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ 1998 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ایل ڈی پیج 625 میں یہ کہا کہ جو فون اس طرح کے ٹیپ کرتے ہیں, ٹیکنیکل مین استعمال کرتے ہیں, یہ امورل ہے, انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور آپ لا بنائیں. اس لیے ہم نے فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 میں بنایا جس میں آپ کو یہ پروسیجر لینا پڑتا ہے, اور ابھی آپ کو آخری قانون جو 16 میں ہم نے بنایا اس کے تحت یہ کرمنل افینس کرتے رہے ہیں. اور آخری بات یہ کہ جو سب سے اہم گواہ تھا اس کا بیان ریکارڈ نہیں کیا. میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں, انویسٹیگیشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تمام اللیجڈ وقوعے پہ جائے, لوگوں کے پاس جائے جو جاتے ہیں. یہ واجد ضیاء صاحب جو ہیں, جو اس جی آئی ٹی کے چیئرمین ہیں, جناب ریٹائرڈ مشرف صاحب جن کے اوپر آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ تھا, اس کو خط لکھتے تھے جناب میں کب تشریف لاؤں آپ کے پاس. ان کا پرائیویٹ سیکٹری خط لکھتا تھا آگے سے کہ جنرل صاحب اس ہفتے مصروف ہیں, اگلے ہفتے تشریف لائیں. اور ان کے گھر میں جا کے بیان لکھتے تھے حاضر. اب پتہ نہیں ان کے پاؤں میں کیا مہندی لگ گئی ہے کہ یہ بیان لکھ نہیں سکتے. تو مختصراً بات یہ ہے, ہم نے رپورٹ کو ٹینٹیٹو دیکھا ہے, یہ سورس رپورٹوں کے اوپر ہے. ہر دوسرے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ سورس رپورٹ, پتہ نہیں سورس رپورٹ کیا ہوتی ہے, اور ڈرافٹ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کاغذ کوئی نہیں, فلاں ڈرافٹ ہے. مختصراً یہ رام کہانی ہے, یہ طوطا مینا کی کہانی ہے. ہم یہ اعتراضات جو آپ کے سامنے پیش کیے اور تمام قانونی اعتراضات, آئینی اعتراضات سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ جو منڈے کو شروع رہی ہے اس کے سامنے رکھیں گے. ہمیں امید ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مختصراً ہمارا بیانیہ تھا اس رپورٹ کے آنے کے بعد, وہ برادر حسن اقبال صاحب نے آپ کو بتایا ہے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے آپ کو جو قانونی پہلو کا ابھی تک ہم جائزہ لے چکے ہیں یا لے سکے ہیں ان پہ کوئی روشنی ڈالی ہے. ایک بات بڑی اہم ہے کہ جتنی بھی رپورٹ اب تک ہم نے پڑھی ہے اس میں کوئی بات کنکلوسیو نہیں ہے.
جس طرح بیرسٹر صاحب نے، ظفر اللہ صاحب میرے بھائی نے کہا کہ سورس رپورٹ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ سارے کونا مشق ساتھی ہیں. سورس رپورٹ کسی عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتی، اس کی کوئی شہادت کی ویلیو نہیں ہوتی. سورس رپورٹ جو ہے انہوں نے یو اے ای سے بھی کہا ہے کہ سورس رپورٹ آئی ہے ہمیں، انہوں نے یو کے سے بھی کہا ہے سورس رپورٹ آئی ہے ہمیں. ان کی کوئی قانونی یا قانون شہادت کے مطابق کوئی ویلیو نہیں ہے. جی آئی ٹی کی رپورٹ میں رحمان ملک صاحب کی باتوں پہ بہت زیادہ انحصار کیا گیا ہے. میرا خیال ہے میرا نام ہی کہہ دینا کافی ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہ بیان کروں تو اچھا ہے. میرے شہردار ہیں، کو تھوڑا سا مجھے اس بات کا حیا بھی ہے، لحاظ بھی ہے. کوالٹی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا جی آئی ٹی ہوگی. میرا خیال تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، کوئی ایف آئی اے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نیب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی سے تعلق رکھتا ہے. کم از کم ان کا انحصار جو ہے وہ بڑی مضبوط شہادتوں پہ مبنی ہوگا، خالی خلی باتوں پہ نہیں ہوگا. حسن نواز کے متعلق انہوں نے 2 کمپنیز کا ذکر کیا ہے، ایک کا نام الانا ہے، دوسرے کا نام میلکن ہے. وہ سرے سے وہ کمپنیاں ان کی ملکیت ہی نہیں ہے اور وہ ان کے ذمہ ڈال دی ہیں. اگر میاں نواز شریف نے 60 یا 65 یا 70 کروڑ روپیہ حسین نواز نے ان کو بھیجا ہے، تو اگر ان کا سورس غلط تھا تو میاں نواز شریف کو بینکنگ چینل سے یہ پیسہ منگوانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ پیسے کا اوریجن ایک آڈیٹڈ بیلنس شیٹ ہے جو حسین نواز کی سعودی عربیہ میں کمپنی ہے، اس کے پروفٹ سے پیسہ جو ہے یہاں رمٹ ہوا ہے. اور وہ بیلنس شیٹ جو ہے ارنسٹ اینڈ ینگ جو انٹرنیشنلی ریپیوٹڈ آڈیٹرز ہیں انہوں نے سائن کی ہوئی ہے. ادھر سے ٹاپ 4 میں آڈیٹرز میں دنیا میں انہوں نے وہ بیلنس شیٹ سائن کی ہوئی ہے. اس کے پروفٹ میں سے وہاں سے بینکنگ چینلوں سے پیسہ نکلا ہے اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے، اور یہاں میاں نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں بینکنگ چینل سے آئے. پوچھا گیا کہ تحفے کہاں سے آئے، اتنے بڑے بڑے تحفے کس طرح دے دیے گئے. جی آئی ٹی نے پوچھا ہے. یہ الیج کرنا کہ یہ پیسے کا سورس غلط ہے، تو پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی قوانین ہیں. حسن نواز برٹن میں رہتا ہے، وہاں پہ منی لانڈرنگ کا یا ٹیکس ایویژن کے لاز جو ہیں وہ پاکستان سے کہیں سخت ہیں. وہاں پہ جو کوئی ایف بی آر کا مقابلے کا جو ادارہ ہوگا وہ ہمارے ایف بی آر سے کہیں زیادہ سخت ہے. ان کی بیلنس شیٹس، ان کے ٹیکس ریٹرنز، جہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے وہاں تو کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا، لیکن یہاں پہ تو ہر چیز حرکت میں آ گئی ہے. دیکھیں جہاں پہ کاز ارائز ہوا ہے، جہاں سے پیسہ کمایا گیا اور پاکستان میں بھیجا گیا، وہاں پہ کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا. لیکن پاکستان میں ایک یہ سیاسی جنگ ہے، یہ قانونی جنگ نہیں. اور ہم یہ قانونی جنگ انشاءاللہ تعالی عدالت عظمیٰ میں لڑیں گے، بھرپور لڑیں گے. اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ایک کر کے ہر الزام کو جو ہے ہم ڈیمولش کریں گے، اور جتنی لیگل آپشنز ہمیں اویلیبل ہیں ہم ساری ایکسرسائز کریں گے. یہ کہانی کا اختتام نہیں ہوا، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. ہر مرحلے کے اوپر، ہر عدالت میں انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں، میں بار بار پرسوں بھی کہا، ہم نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں عدالت عظمیٰ پہ اعتماد ہے. اس عدلیہ بحالی میں ہمارا خون شامل ہے، ہماری جدوجہد شامل ہے. کہ آج عدلیہ آزاد ہے تو اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. اس لیے ہمیں اس عدلیہ سے پوری امید ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے ہم سے برتاؤ کیا جائے گا. سازشوں کے ذریعے ہمارے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جائے گا.
آف شور کمپنیز جو ہے جن کے متعلق بار بار ذکر کیا جاتا ہے، ہل میٹل ہے ایک، میرا خیال ہے کمپنی کا نام، پھر ایک نیلسن ہے، ایک فلیگ شپ ہے. یہ کوئی قانون سے آزاد کمپنیز نہیں ہیں، یہ ساری کسی نہ کسی ملک کے قانون کی پابند ہیں. کہ صرف پاکستان میں قانون نہیں ہے، دنیا میں دوسرے ممالک میں بھی قوانین ہم سے بھی زیادہ سخت ہیں. اس لیے کل ہمارے وکلاء آج رات جو ہے وہ اس کے ہر جو مندرجات ہیں اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کے، اس کا جائزہ لیں گے. لیکن جو پچھلے 2-2.5 گھنٹے میں ہم جائزہ لے چکے ہیں اس میں محترم رحمان ملک صاحب کی بات چیت پہ بڑا انحصار کیا گیا ہے، سورس رپورٹس پہ انحصار کیا گیا، ڈرافٹس پہ انحصار کیا گیا، ڈاکومنٹ نہیں، سائن ڈاکومنٹس نہیں، ڈرافٹ کے اوپر کہ ایک چیز جو ہے وہ ڈرافٹ کی گئی ہے اس پہ انحصار کیا گیا. اگر آپ اس کے مندرجات پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا. کل ہم ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، دوبارہ آ کے جو ڈیٹیل تفصیل جو رپورٹ ہے وہ پڑھ کے آپ کو مزید چیزیں جو ہیں اجاگر کریں. لیکن یہ وچ ہنٹنگ ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اگلی سوموار کو عدالت عظمیٰ میں اپنا موقف پیش کریں گے اور بھرپور موقف پیش کریں گے، اور یہ جنگ جو ہے تمام حاضوں پہ لڑی جائے گی. بہت بہت شکریہ. شاہد عوائز صاحب. شکریہ جی. ہم نے پرسوں یہ کہا تھا کہ جس طرح یہ جے آئی ٹی کنڈکٹ کر رہی ہے انویسٹیگیشن کو، جو ان کا رویہ ہے، جو طریقہ کار ہے، ہم نے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور آج وہ تحفظات ایک رپورٹ کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے بھی سرسری طور پر رپورٹ دیکھی ہے، خاص طور پہ والیوم 1، اور مجھے جنرل مشرف کے وہ ریفرنس یاد آئے جو ہمارے خلاف بنائے جاتے تھے، اور جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی. چند فیکٹس کو جھوٹ کے اندر شامل کر کے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے، کوئی واردات ہوئی ہے، اور آخر میں لکھ دیا جاتا تھا کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ نون سورس آف انکم سے ڈسپیرٹ ہیں. اور آج ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو ہے، آپ ذرا اس رپورٹ کو پڑھیں، ہر شخص کے بارے میں یہی بات کی گئی کہ جی یہ ہوا، چند حقائق بیان کیے گئے، اور آخر میں کہا گیا کہ جناب جو ان کی انکم ہے وہ جو ان کے اثاثے ہیں نون سورسز آف انکم سے زیادہ ہے. یہ آپ پڑھ لیں، میں آبجیکٹیولی آپ کو کہتا ہوں، آپ وہ پڑھ لیں. اور کس کے بارے میں کہا گیا؟ 2 اشخاص ایسے ہیں، حسن نواز، حسین نواز، جو ملک میں نہیں رہتے، اوورسیز پاکستانی ہیں، جو اس ملک میں کاروبار نہیں کرتے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا، کسی قانون کے دائرے میں یہاں نہیں آتے. اگر انہوں نے اپنے والد کو، جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں، رقم بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجی، یہ کون سا جرم ہے؟ کون سے قانون کے تحت، کون سے ملک کے قانون کے تحت یہ جرم ہے جو ڈکلیئر کی گئی، جو چھپی ہوئی نہیں ہے؟ ایسی ایسی باتیں آپ اس رپورٹ میں دیکھیں گے جو یعنی ناقابل یقین ہے، مذہقہ خیز ہے، کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی. اور آخر میں لکھ دیا جاتا ہے وہ ایک سینٹنس کامن ہے تمام اشخاص کے بارے میں جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جی جو اثاثے ہیں وہ نون سورسز آف انکم سے ڈسپیرٹ ہیں. وہی سینٹنس آپ بار بار دیکھیں گے. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی تھا جو نے پرسوں بیان کیا. تو آج جو رپورٹ آئی ہے یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے. ہمیں
یہی توقع تھی اس جے آئی ٹی سے، اس کی کمپوزیشن سے لے کر اور جو رپورٹ پیش کی گئی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس کو پڑھا تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ خیرات انہوں نے بڑی کی ہے، یعنی خیرات کرنا بھی آج جرم ہے. یہ ٹیکس ایویژن ہے. خیرات بھی ٹیکس ایویژن میں شامل ہو گئی. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے سانسیں بڑے بڑھ گئے ہیں. اس زمانے میں جب وہ نہ حکومت میں تھے، ملک سے باہر تھے، اور اس ملک میں ایک آمریت تھی، اس دور میں ان کے اثاثوں میں کچھ اضافہ ہوا. تو کیا کاروبار کرنا، اثاثے میں اضافہ کرنا کوئی جرم ہے؟ کیا خیرات دینا کوئی جرم ہے؟ اتنے تضاد موجود ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ آپ آبجیکٹیولی کوئی شخص بھی پڑھ لے، عمران خان بھی پڑھ لے، اگر سمجھ آئے اس کو، اگر سمجھ آئے وہ بھی پڑھ لے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس رپورٹ کا مقصد کیا ہے. صرف ڈاؤٹس پیدا کرنا ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے. حقائق بڑے واضح ہیں، ہمارے قانونی ماہرین اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ حقائق سب عوام کے سامنے آ جائیں گی. ہم نے پرسوں صرف ایک بات کی تھی کہ ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کر لیں. اور اگر آپ نے عزیر خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان ایڈیٹڈ، ایڈٹ کر کے نہیں، جو تفتیش ہوئی ہے اس کی ان ایڈیٹڈ جو ورژن ہے، جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے، عوام کو سامنے رکھ دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے احترام کیا ہے. ہم نے جمہوریت کے لیے جنگ لڑی ہے، عدالت عالیہ کے لیے جنگ لڑی ہے، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ چیزیں اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور مقدمہ ہمارا پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. عابد ملک صاحب دنیا سے -1 فارمولا اپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مین باشد کو نقد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بیرسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر فون ٹیپنگ جرم ہے اور اس کی دینا پڑتی ہے تو رجسٹرار سپریم کورٹ کا فون کس نے اور کس قانون کے تحت ٹیپ کیا تھا؟ وہ میں نے ایک کالم پڑھا تھا کسی کا، اس میں یہ لکھا گیا کہ جب بھی -1 فارمولا لگایا جاتا ہے تو وہ -+1 میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا الٹا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی ہے بھی ایسا تو انشاءاللہ وہ طاقت کا ذریعہ بنے گا ہماری. دیکھیے ان ہتھ کنڈوں سے آپ عوام کے مینڈیٹ کو نفی نہیں کر سکتے. اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج ہر پاکستانی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کوریا ہم سے آگے نکل گیا، چین ہم سے آگے نکل گیا، ملیشیا آگے نکل گیا، اور یہ جو ہمارے مخالفین ہیں کنٹینر پہ چل کے تقریریں کر کے بتاتے ہیں کہ جی پاکستان پیچھے رہ گیا، وہ ملک جو پیچھے تھے وہ آگے نکل گئے. کسی نے کبھی یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ 70 سال میں وہ کیا ایک چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کوریا نہیں بن سکا، پاکستان چین نہیں بن سکا؟ وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی. 1960 میں ہم جاپان کے بعد کہا جاتا تھا نیا جاپان بننے جا رہے ہیں. ہم کوریا کی مدد کرتے تھے 60s میں، لیکن 65 کی وار نے ہمیں کریش کر دیا. 1991 میں جب پرائم منسٹر نواز شریف نے پالیسیز انٹروڈیوس کی، لبرلائزیشن، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، ریفارم، تو پاکستان ساؤتھ ایشیا کو لیڈ کر رہا تھا. لیکن 2 سال کی حکومتیں یہاں پہ چلائیں، انسٹیبلٹی نے ہمیں بنگلہ دیش سے بھی پیچھے پھینک دیا. اب یہ تیسرا موقع ہے کہ جب ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے خلاف سازشوں کے ذریعے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ذریعے پاکستان کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کریش کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر اپنی قیادت،
اپنے وزیر اعظم اور اپنی جماعت پہ فخر کرتا ہے، چونکہ وزیر اعظم نواز شریف نے، ان کی جماعت نے اس پاکستان کو جسے کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے، یہ ڈوبنے والا ہے، اس قیادت اور جماعت نے اس پاکستان کو دنیا کی فاسٹ ایمرجنگ اکانومی میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس لیے -1 -2 -4 جو بھی کوئی کرے گا وہ اتنا پلس ہوگا انشاءاللہ، چونکہ پاکستان کے عوام اور مسلم لیگ نون کے ووٹر کی عدالت میں ہم سرخرو ہیں۔ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے کھڑا کیا ہے، پیچھے نہیں کیا۔ میاں کشان نیوز ون۔ جی انہوں نے عابد ملک صاحب نے یہ پوچھا، جے آئی ٹی نے اپنے تحریری جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے طارق شفیع صاحب اور ہارون پاشا کے ٹیلی فون ٹیپ کیے۔ ہماری رائے میں یہ جرم ہے، 2 سال سزا ہے۔ البتہ رجسٹرار صاحب کی طرف سے کوئی ایسا ایلیگیشن سامنے نہیں آیا، البتہ ان کے جو الیجڈ ٹیلی فون گئے ہیں جن 2 اداروں کو، ایس اے سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان، انہوں نے جو خطوط لکھی ہیں رجسٹرار کو، ان کا ذکر ہے اور وہ اداروں کی طرف سے ذکر ہے۔ کسی نے نہ فون ٹیپ کیے، نہ سپریم کورٹ، نہ کسی اور نے، نہ رجسٹرار نے اس کا الزام لگایا۔ سر آپ نے کہا کہ ہم اس رپورٹ کو ردی کا ٹکڑا قرار دیتے ہوئے مسترد کر رہے ہیں، کیا آپ کا مسترد کرنا کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ عدالت جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اڈاپٹ کر چکی ہوئی ہے اور اگلی سماعت جو ہے وہ اپیل ملتوی کر دی ہے۔ دوسرا فیصلہ صاحب سے سوال ہے، سر یہ بتا دیجئے کہ کیا جو ایک سفارش کی گئی ہے کہ ریفرنس دائر کیا جائے لیب میں، کیا جو لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہیں یا اوورسیز پاکستانی، ان کے خلاف جو کوئی آفس بھی نہیں ہولڈ کرتے، ان کے خلاف لیب میں کوئی کیس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات آپ کی یہ صحیح نہیں ہے، ادب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ رپورٹ سپریم کورٹ نے اڈاپٹ کر لی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ آئی ہے۔ اڈاپٹ کرنا کا مطلب ہوتا ہے سپریم کورٹ اس کو منظور کر لے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری فرمایا ہے کہ اس کی کاپیاں دی جائیں، کاپیاں ہمیں ملی ہیں، پڑھا جائے گا، اس کے بعد جو اس کے اوپر سپریم کورٹ ڈیسیژن کرے گی اس کو اڈاپٹ کرنا یا نہ کرنا کہیں گے، لہذا اڈاپٹ کا ورڈ مناسب بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بالکل بعض ذرائع نے 100% غلط خبر لگائی ہے، چلا رہے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا ہے یا ریکمینڈ کیا ہے کہ ریفرنس کیا جائے۔ کوئی ایسی ریکمینڈیشن کنکلوڈنگ پیراگرافز میں رپورٹ میں نہیں ہے، البتہ انہوں نے اپنی فائنڈنگ دی ہیں جن کو میں نے رام کہانی کہا ہے، کوئی ایسی ریفرنس کا نہیں کہا گیا۔ اب آ جائیں اوورسیز پہ، ہم نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ 2 بچے آپ کے پاکستان کے لا کا سبجیکٹ نہیں ہیں، ابھی بھی میں کہتا ہوں، غیر ملک میں رہتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، وہاں آنسریبل ہیں، ہر میجسٹیز ٹیکس سروس کو ہے، ایف بی آر کو، نیب کو جواب دہ نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کی ہمت تھی یا بہادری تھی، انہوں نے کہا